ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا بہت عمر ہو گئی ہے تمہاری، اب میدان جنگ میں بہت وقت گزار کیے تم نے، اب ایسا کرو کہ تم اپنا گھر بساؤ۔ اس نے کہا حضرت گھر بسانے کی چاہت تو مجھ میں بھی ہے، لیکن میں ایک ایسی خاتون کی تلاش میں ہوں جو بیت المقدس کو، جو ایسے بچے کو جنم دے جو بیت المقدس کو فتح کرے، میں ایسی خاتون کی تلاش ہوں۔ ایسا بول کر ان بزرگ کے پاس سے اڑ گیا۔ ایک بار پھر جو ہے وہ ایوب بیٹھا ہوا تھا ان بزرگ کے پاس، کتابوں میں نام ہی ہے ان بزرگ، وہ نام یاد نہیں رہا، یوسف معاف کیا گیا۔ تو ایوب بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ یہ صاحب ان کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو ان بزرگ نے ایوب کو واقعہ سنایا کہ اس کا باپ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اس کا بھائی بھی تھا وہ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا، ماں اس کی پرورش کر رہی تھی، اب یہ خبر لے کر آئی ہے کہ ماں بھی جو ہے وہ انتقال کر گئی۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس بچی کے لیے کوئی مناسب بر ہو جائے تو اچھا ہو۔ یہ باتیں بچی بھی سن رہی تھی۔ اس نے کہا حضرت میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا شوہر میرا، ایسے شوہر کے ساتھ، ایسے لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو جو ہماری اولاد جو پیدا ہو وہ بیت المقدس کو آزاد کرا۔ اس زمانے میں اس وقت حضرت عمر کے بعد کئی سال تک بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور اس کے بعد میں عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال یہ لڑکی جو ہے یہ بول کر چلے گئی، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کے گھر کو کچھ پہنچا دو، اناج وغیرہ پہنچا دو۔ یہ لڑکا بیٹھا ہوا، ایوب بیٹھا ہوا، موقع اچھا ہے، آپ جو ہے اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دیجیے، کیونکہ یہ وہی مزاج ہے اس کا جو مزاج میرا ہے۔ دونوں بزرگ اور وہ لڑکا ایوب دونوں لڑکی کے گھر پہنچے، ساتھ میں ایک دو خدام بھی تھے۔ ان بزرگ نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کا نکاح کر دیا۔ ایوب اور وہ خاتون ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ ان کی یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور شاید آپ سب جانتے ہیں اس بیٹے کا نام، اس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ اور اس صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جو غیر ممنوع طور پر عیسائیوں کے قبضے میں تھا اس کو آزاد کر۔ کہنا یہ ہے کہ بچوں کے اندر شروع سے یہ بات ذہن کے اندر بٹھائیں کہ تم کو کچھ بڑا کام کرنا، بڑا ہونا۔ ماں باپ کی سوچ بڑی رہے گی تو اولاد کی سوچ میں اضافہ ہوگا، ماں باپ کی سوچ کم رہے گی تو بچوں کی تربیت میں اس کا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں سے پازیٹیو گفتگو کریں، نگیٹو نہیں، پازیٹیو گفتگو کریں۔ ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ ان کے دل کے اندر، ہم تو یہاں کرتے رہتے ہیں، پریئر ہوتی ہے، پریئر میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں، اساتذہ کی میٹنگ لے کر بھی ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے بھی گھر کے میں بھی، گھر کا ماحول بھی ایسا بننا چاہیے کہ بچے اپنے دل سے طے کریں کہ صاحب مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے ایسا بننا ہے، مجھے ایسا پڑھنا ہے اور اس لائق بننا ہے کہ میں اس ملک کی، وطن عزیز کی خدمت کروں، میں اس قوم کی اور یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کی خدمت کروں، اور میں ایک ایسا کام کر کے جاؤں